اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، تمام دوستوں کو میری طرف سے سلام۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور ایک آتش پرست کا واقعہ بیان کرنے لگا ہوں۔ اس واقعے کو حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں کچھ اس طرح لکھتے ہیں۔ ایک شامون نامی آتش پرست حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا پڑوسی تھا، اور جب وہ مرض الموت میں مبتلا ہوا، حضرت حسن بصری نے اس کے ہاں جا کر دیکھا۔ اس کا جسم آگ پوجنے کی وجہ سے دھوئیں سے سیاہ پڑ گیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تلقین فرمائی کہ آتش پرستی ترک کر کے اسلام میں داخل ہو جا، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے گا۔ اس آتش پرست نے حضرت حسن بصری سے عرض کیا، میں 3 چیزوں کی وجہ سے اسلام سے برگشتہ ہوں۔ اول یہ کہ جب تم لوگوں کے عقائد میں دنیا بری شے ہے، پھر تم اس کی جستجو کیوں کرتے ہو؟ دوم یہ کہ موت کو یقینی تصور کرتے ہوئے بھی اس کا سامان کیوں نہیں کرتے؟ سوم یہ کہ جب تم اپنے قول کے مطابق جلوہ خدا بندی کے دیدار کو بہت عمدہ شے تصور کرتے ہو، پھر دنیا میں رضائے الہی کے خلاف کام کیوں کرتے ہو؟ یہ سن کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ تو مسلمانوں کے افعال و کردار ہیں، لیکن آتش پرستی میں وقت ضائع کر کے تمہیں کیا حاصل ہوا؟ مومن خواہ کچھ بھی ہو، کم از کم وحدانیت کو تو تسلیم کرتا ہے، مگر تو نے 70 سال آگ کو پوجا ہے، اور اگر ہم دونوں آگ میں پڑ گئے تو وہ ہمیں دونوں کو برابر جلائے گی یا تیری پرستش کو ملحوظ رکھے گی۔ لیکن میرے اللہ کی یہ طاقت ہے کہ اگر وہ چاہے تو مجھ کو آگ ذرا برابر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور یہ فرما کر حضرت حسن بصری نے اپنے ہاتھ میں آگ اٹھا لی اور کوئی اثر دست مبارک پر نہ ہوا۔ شمعون نے اس کیفیت سے متاثر ہو کر عرض کیا، میں 70 سال سے آتش پرستی میں مبتلا ہوں، اب آخری وقت میں کیا مسلمان ہوں گا؟ لیکن حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام لانے کے لیے دوبارہ اصرار فرمایا تو اس آتش پرست نے عرض کیا، میں ایک شرط پر ایمان لا سکتا ہوں، آپ مجھے یہ عہد نامہ تحریر کر دیں کہ میرے مسلمان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے تمام گناہوں سے نجات دے کر مغفرت فرما دے گا۔ چنانچہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مضمون کا ایک عہد نامہ تحریر کر دیا، لیکن اس نے کہا کہ اس پر اہل بصرہ کے صاحب عدل لوگوں کی شہادت بھی تحریر کروائیے۔ حضرت حسن بصری نے شہادتیں بھی درج کروا دیں۔ اس کے بعد شمعون صدق دلی کے ساتھ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا اور خواہش کی، میرے مرنے کے بعد آپ اپنے ہی ہاتھ سے غسل دے کر قبر میں اتارنا اور یہ عہد نامہ میرے ہاتھ میں رکھ دینا تاکہ روز معاشر میرے مومن ہونے کا ثبوت میرے پاس رہے۔ یہ وصیت کر کے کلمہ شہادت پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا، اور حضرت حسن بصری نے اس کی پوری وصیت پر عمل کیا۔ اور اسی شب حضرت حسن بصری نے خواب دیکھا، شمعون بہت قیمتی لباس اور تاج پہنے ہوئے جنت کی سیر کر رہا ہے، اور جب آپ نے اس سے سوال کیا کہ کیا گزری تو اس نے عرض کیا، خدا نے اپنے فضل سے میری مغفرت فرما دی، اور جو انعامات مجھ پر کیے وہ ناقابل بیان ہیں، لہذا اب آپ کے اوپر کوئی بار نہیں، آپ اپنا عہد نامہ واپس لے لیں، کیونکہ مجھے اب اس کی حاجت نہیں۔ اور صبح جب حضرت حسن بصری بیدار ہوئے تو وہ عہد نامہ آپ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ، تیرا فضل کسی سبب کا محتاج نہیں۔ جب ایک آتش پرست کو 70 سال آگ کی پرستش کے بعد صرف ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے کے بعد مغفرت فرما دی، تو جس نے 70 سال تیری عبادت و ریاضت میں گزارے ہوں وہ کیسے تیرے فضل سے محروم رہ سکتا ہے؟
اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کے برے کاموں سے تائب ہونے کی توفیق دے اور ہمارے دل اپنے نور سے منور کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔